الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کا جب سورج طلوع ہوا، اس سورج نے اسلام کو ایک پیغام دیا کہ اے دین اسلام، تجھ پر حرف نہیں آئے گا، تیری حفاظت ہوگی۔ تیری حفاظت نواسہ رسول اپنی جان، اپنا کنبہ، اپنے ساتھی، اپنے موالیوں کی قربانی دے کر تیری حفاظت کرے گا۔ 10 محرم الحرام کو آپ کے رفقا، آپ کے اہل بیت نے اللہ کی راہ کے اندر اپنی جانیں قربان کر دی۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ وقت آن پہنچا تھا کہ خیمے کے اندر ایک بیمار جان زین العابدین 3 دن کا مسلسل فاقہ، 3 دن سے پانی نہیں پیا ہوا اور کئی دنوں سے بیمار اور مسلسل سفر کی تھکن، جب آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میرے بابا جان کے سوا اب ہم میں سے اس دنیا کے اندر باقی کوئی نہیں رہا، تو امام زین العابدین آپ خیمے سے باہر آتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف نیزہ پکڑ کر جانا چاہتے ہیں، لیکن بھوک بیماری کی وجہ سے آپ کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ یہ منظر جب امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ فرمانے لگے، اے جانے پدر، آپ میدان کے اندر نہ جائیں، بلکہ آج میں آپ کے سپرد کچھ امانتیں کرنے لگا ہوں۔ وہ امانتیں جو میرے نانا جان کی ہیں، آج آپ میرے بعد اہل بیت کی عورتوں کا خیال رکھنا، انہیں اپنے وطن تک لے جانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ پر یہ لازم ہوگا کہ آپ قرآن پاک کی حفاظت کرنا اور نانا جان کے دین کی اشاعت کرنا، نانا جان کے دین کو بھی عینی ہی لوگوں تک پہنچانا، یہ آپ پر ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو کچھ نصیحتیں اور کچھ باتیں کر کے آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ وقت تھا کہ اہل بیت اطہار پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی، نہ وہ امام علی مقام کو روک سکتے تھے جانے سے، اور نہ ہی وہ اس بات پر خوش تھے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اہل بیت اطہار یہ منظر دیکھ چکے تھے کہ 6 ماہ کا علی اصغر اسے بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ اہل بیت اطہار اس بات کو ملاحظہ کر چکے تھے کہ اہل بیت اطہار میں جتنے بھی شہزادے تھے، جتنے بھی امام علی مقام کے ساتھی تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ اہل بیت اطہار دیکھ رہے تھے اس بات کو کہ کچھ ہی وقت کے بعد ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے، ہم دیار غیر میں تو ہیں ہی، ہمارا سایہ بھی ہمارے سر سے ختم ہونے والا ہے۔ امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک امامہ اپنے سر پر باندھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اپنے بابا جان کی
وہ تلوار ذوالفقار جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت علی کو ملی تھی، وہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور جب میدان کے اندر گئے تو یزیدیوں پر ایک حجت آپ نے قائم کی، ایک خطبہ دیا وہاں پر کہ کیا میرے فضائل میرے نانا جان کی زبان سے آپ لوگوں نے نہیں سنے؟ آپ کیسے لوگ ہو جو اپنے رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہو اور اس کے نواسے کے ساتھ جنگ بھی کر رہے ہو؟ آپ کیسے لوگ ہو کہ جب معاشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کے خون کا حساب لیں گے تو وہ لوگ ہوں گے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب لے رہے ہوں گے، وہ آپ کی ہی امت ہوگی۔ جب آپ نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا تو یاد رکھیں یہ خطبہ اس لیے نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے جانے دیا جائے، مجھے یہاں سے نجات مل جائے۔ آپ تو پہلے ہی جانتے تھے کہ کربلا کے اندر یہ شہادت کا مقام ہے، کربلا کے اندر یہ جان دینے کا مقام ہے، اور اللہ جل شانہ کی خدائی، ملائکہ، پورے آسمان، سورج، زمین اور رب کی مخلوق جب یہ منظر دیکھ رہی تھی تو اللہ جل شانہ نے بھی فرمایا ہوگا ملائکہ سے، اے ملائکہ دیکھو آج منظر، تم ہی تو کہتے تھے کہ انسان کو پیدا نہ کرنا مولا، یہ فساد کرے گا۔ اے ملائکہ دیکھو آج وہی انسان میری کتاب کے لیے اپنے گھر والوں کی قربانی دے چکا ہے اور اب خود میدان کے اندر آ چکا ہے۔ اور جبریل امین اور دوسرے ملائکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلنے لگے تو باری باری تمام آئے، آپ کی بارگاہ کے اندر بھی عرض کی۔ آج وہی جبریل ہے، وہی ملائکہ ہیں، لیکن آج رب تعالیٰ کی منشا کچھ اور ہے، آج منظر دیکھنے کو کچھ اور ہے۔ آج منظر ہی عجیب ہے کہ دنیا حسین کی، زمانہ حسین کا، کربل میں لٹ گیا گھرانہ حسین کا، اور تاریخ پڑھ کے دیکھیے منظر یہ عجیب ہے، آنا میرے علی کا، جانا حسین کا۔ حضرات گرامی قدر، آج یہ منظر عجیب ہی منظر تھا کہ کائنات کے اندر جب سے اس کائنات نے اپنی آنکھ کھولی، کائنات نے ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا جو آج دیکھنے والا ہے، جو آج ہونے والا ہے۔ جب حضرت حسین امام علی مقام نے اپنا خطبہ دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ایسا ہی ارادہ رکھتے ہیں تو پھر آ جائیں میرے مقابلے کے لیے۔ غرض یزیدی لشکر سے ایک ایک کر کے آتے رہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار سے ان کے جسم کٹتے رہے۔ جب یزیدیوں نے اس بات کو دیکھا کہ اگرچہ حضرت حسین 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے ساتھیوں کا غم دیکھنے کو مل چکا ہے، ان کے لاشیں اٹھا چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس بات کو نہ بھولیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور اسد اللہ جنہیں اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، ان کے یہ شہزادے ہیں، لہٰذا ان پر یک بار حملہ کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم 22,000 کٹ جائیں گے، ہم میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر یزیدیوں نے ایسا ہی کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یک بار حملہ کیا گیا، لیکن پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرف گھوڑا جاتا ہے یزیدیوں کی گردنیں اڑاتے چلے جاتے ہیں، جس صف میں آپ جاتے ہیں یزیدیوں کی گردنیں اڑاتے چلے جاتے ہیں۔
جب یزیدیوں نے دیکھا کہ اس طرح بھی حضرت حسین پر قابو نہیں پایا گیا، انہوں نے مشاورت کی اور طے یہ پایا کہ اب امام علی مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور ان پر تیر چلائے جائیں۔ پھر انہوں نے ایسا کیا، امام علی مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو تیروں سے نشانہ بنایا گیا۔ آپ کے گھوڑے کو بھی بہت سارے تیر لگے اور آپ کا وہ جسم جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کو چوما کرتے تھے، آپ کا وہ جسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کے اندر جایا کرتے تھے اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو جایا کرتے تھے، وہ جسم جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے، اور حضرت عمر عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواری کی کیا بات ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب کے اندر حضور ارشاد فرماتے، اے عمر، سواری کی تو تعریف کر رہا ہے کہ سواری کی کیا بات ہے، ذرا سواروں کو بھی تو دیکھو، سوار کون ہے؟ وہ شہزادے جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ چھوڑ کر حضور جن کو اٹھا لیا کرتے تھے، وہ شہزادے جن کو پیاس لگتی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زبان ان کے منہ کے اندر ڈال کر ان کو پیاس بجھا دیا کرتے تھے، آج وہی شہزادے 3 دنوں سے پیاسے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ تیروں کے ساتھ حملہ کیا گیا تو آپ کے ایک تیر پیشانی پر لگا، وہ پیشانی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ چکرانے لگے، جس پر ان بے قدروں نے نیزوں کے ساتھ آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھا اور اپنی جان دین اسلام کی بقا کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دی۔ اس کے بعد بھی انہوں کے دل کی آگ نہ بجھی اور انہوں نے امام علی مقام کا سر جسم مبارک سے جدا کرنا چاہا۔ ایک ضدی آگے بڑھا کہ امام علی مقام کی ہیبت کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ پھر ایک بدبخت آیا اور اس نے آپ کا سر مبارک آپ کے جسم مبارک سے جدا کیا، جس کو بعد میں اہل بیت اطہار کے ساتھ یزید کے سامنے پیش کیا گیا اور سر مبارک کی بے رحمتی کی گئی۔ بعد ازاں حضرت زین العابدین کی نگرانی کے اندر اہل بیت اطہار اور امام علی مقام کا سر مبارک مدینہ شریف بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت حسن یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سر کو دفن کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام علی مقام کا کربلا کے اندر اپنے رفقا، اپنے اہل بیت اور اپنی جان کی قربانی دینا اسلام کے لیے تھا۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ دین اسلام پر عمل کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔